ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ، ہمارے فیصلے تو جو ہمارے حق میں تھے وہ آئے نہیں، خلاف ہمارے فیصلہ کوئی رہ نہیں گیا، ہمارے خلاف تو سارے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی، اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں غلطی سے ایک ایسی بات کر بیٹھے، وہ ہر دفعہ وہ بات کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے۔ وہ بات انہوں نے کر دی، وہ سچی بات تھی، انہوں نے میرے کیس کے متعلق وہ بات کر دی کہ جی وہ کیس جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو ہوا، اور اس کے بعد ان کو جتنے لتر وہاں پہ پڑے، ان لتروں کی پاداش میں اب ان کے لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی غلط بات کریں یا مجھے گالیاں دیں۔ حکومت کے پاس کسی کو گرفتار کرنے یا کروانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ والی یا 50 ارب والی یا 5 ارب والی تو وہ آپ کے سامنے ہے، 2 + 2 = 4، یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رجسٹریاں پیش کی، انتقال پیش کیے، اور وہ اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی اس یعنی پاگل انسان کو کوئی سمجھائے کہ تم کیا جو ہے وہ اکثریت کو جو ہے وہ تم اس ملک سے کہیں جو ہے وہ باہر پھینک دو گے۔ کس قسم کی تم گفتگو کرتے ہو؟ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، اور تمہارے ارد گرد جو ہے جو چور جو ڈاکو جب وہ تمہارے ارد گرد بیٹھا ہے، 50 ارب روپے کی ڈکیٹی تم نے خود کی ہے، اور وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کاغذات میں ثابت ہے، اور اس ڈکیٹی کے جو ہے وہ سلے میں تم نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی ہے، وہ تمہارے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری ہے، آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ فارن فنڈنگ کیس جو ہے، اس سے پہلے تو اس کے متعلق جو ہے وہ بات اس انداز سے تھی کہ جی اس کا فی الفور جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور اس کا فیصلہ کرنے میں پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف انداز سے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جاتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے 50 مرتبہ جو ہے وہ اس کیس کی کارروائی جو ہے وہ ملتوی کروائی ہے، یعنی 50 ٹائمز پی ٹی آئی کے وکلاء نے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ کر کے جناب اس کی جو ہے وہ اس میں ڈیلے کرتے رہے ہیں۔ 9 ریٹ پٹیشنز انہوں نے دائر کی، یعنی اس سے بچنے کے لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ کنکلوڈ نہ ہو، تو اتنی مرتبہ 50 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ملتوی کروایا کیس، ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ، اور 9 ریٹ پٹیشنز کی، اور اس طرح سے 8 سال میں جو ہے یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اب جب کنکلوڈ ہو گیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے اب وہاں پہ کیا رکاوٹ ہے۔ اب تو وہاں پہ کوئی ملتوی ہونے والی یا کوئی ریٹ پٹیشن والی بات ہی نہیں ہے، جو فیصلہ محفوظ ہے اسے الیکشن کمیشن نے لکھنا ہے، اور اناؤنس بھی اس نے خود کرنا ہے۔ تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اور کیا اس میں اب مسئلہ ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ یہ تو اچھا مطالبہ ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، جائز مطالبہ ہے۔ ایک 8 سال ہو گئے ہیں، ایک اور کیس بھی ہے ماڈل ٹاؤن کا، آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی جلدی جی فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ نے بات کی اگلی الیکشنز کی، تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، آپ انگیج کریں گے عمران خان کو اس حوالے سے یا پی ٹی آئی کو؟ جی، پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے، ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ فیصلوں کی کاپیز جو ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ اس میں جو ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک ہمارے خلاف، ہمارے سے مراد میرے اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی۔ پولیس ملازمین کے خلاف جو کیس ٹرائل کورٹ میں انڈر یعنی زیر سماعت ہے،
اس میں جو ہے وہ مدعی خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کیس کو سیاسی طور پہ ہمارے گرد گھمانا چاہتے تھے، وہ گھوم نہیں سکا، تو اس لیے اس کیس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں پہ آپ اپنے بیان اور اس کی پیروی کریں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جتنی جلد ہونا چاہیے اس سے جلد جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ باقی رہی بات کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ڈائلاگ میں ہم اس کو کیا کریں گے، دعوت دیں گے اس کو، نہیں میں کہ پی ٹی یعنی وہ تو ایک پاگل آدمی ہے، اس کو آپ مجھے بتائیں کہ کس انداز سے ہم ڈائلاگ میں جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں، یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بنی نہیں تھی، وہ دھمکیاں دے رہے تھے، اسی طرح سے اس کے حواری جو ہیں کہ جی فلاں کو ہم رندہ پھیریں گے، آئی جی کو ہم یہ کریں گے، چیف سیکرٹری کو ہم یہ کریں گے، فلاں کو ہم جو ہے وہ چوک میں کھڑا کریں گے، فلاں کو ہے جو ہم گرفتار کر کے اس کو گھسیٹ کے اسمبلی میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہو رہی تھیں، اور انہی کے جواب میں جب پھر میں نے بات کی تو اس کے اوپر بڑی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے۔ حالانکہ میں نے جو بات کی تھی میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے تو پھر فیڈرل حکومت کے پاس آئین میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے، پھر اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے۔ سر آپ 88 سے آف اینڈ آن کبھی منسٹر ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس تو شاید سمنا بار اور جی ٹیک میں بیان موجود ہے، تو یا اسی کے ایک منسٹر ہے کہ فواد چودھری صاحب، انہوں نے کل ایک انتہائی غلط بات کی آپ کے متعلق کی، تو انہوں نے گزشتہ دنوں 1 ارب 10 کروڑ کی جائیداد خریدی ہے علیم خان سے، تو اس بارے میں بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 مہینے 10 روز ہو چکے ہیں آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو کیا جو گزشتہ دنوں حج کرپشن ہوئی ہے اس پہ بھی آپ کوئی انویسٹیگیٹ کریں گے؟ وہ بھی انہی لوگوں نے کی ہے جو عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے تھے۔ دیکھیں جی، 2 باتیں آپ نے کی ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں غلطی سے ایک ایسی بات کر بیٹھے، وہ ہر دفعہ وہ بات کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے۔ وہ بات انہوں نے کر دی، وہ سچی بات تھی، انہوں نے میرے کیس کے متعلق وہ بات کر دی کہ جی وہ کیس جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو ہوا، اور اس کے بعد ان کو جتنے لتر وہاں پہ پڑے، ان لتروں کی پاداش میں اب ان کے لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی غلط بات کریں یا مجھے گالیاں دیں، تاکہ وہاں پہ ان کی یہ پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ وہ ان کی میرے ساتھ کوئی ہمدردی یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کے پہلے 15-20 سال جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پریکٹس کی، اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ بھی لا میں پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور بزنس بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے کوئی جائیداد بنائی ہے اور وہ جائز طریقے سے بنائی ہے تو بالکل ان کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد رکھیں۔ ہمارے خلاف انہوں نے جو ہے وہ نیب کو پیچھے لگایا تھا، تو اللہ کے فضل سے جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں ہر چیز کی جو ہے وہ ان کو رسید پیش کی، جو جہاں سے خرید کی تھی وہ سارا پیش کیا۔ جب کچھ نہیں بنا تو انہوں نے پھر ہیروئن ڈال دی۔ تو اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ اگر ادھر بن جاتا تو کم از کم یہ اتنا برا مقدمہ تو جو یہ نہ پیش کرنا پڑتا۔